الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم سبق پڑھ رہے تھے کہ گناہ کرتے ہوئے تقدیر کو حجت بنانا یہ شریعت کے خلاف چیز ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، اور جو آدمی ایسا دعویٰ کرتا ہے اس سے اگر کہا جائے کہ تجھے کوئی مارے یا تجھ پر کوئی زیادتی کرے اور پھر وہ آدمی کہے کہ تقدیر میں تھا میں نے مار دیا، تو کیا تم چپ رہو گے؟ نہیں رہے گا۔ تو ایسے ہی تقدیر کو حجت بنانا گناہ کے کاموں میں کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آج کا سبق ہے وہ کون سی شکلیں ہیں یا صورتیں ہیں جن میں تقدیر کو ہم حجت بنا سکتے ہیں۔ تقدیر کو حجت ہم بنا سکتے ہیں، لیکن وہ کون سی صورتیں ہیں ان کو جاننا بھی ضروری ہے۔ ایسی مصیبتوں پر یا ایسی مصیبتوں کے موقع پر تقدیر کو حجت بنانا صحیح ہوگا جو انسان پر بے اختیار آ گرتی ہے۔ انسان کا اس کا اپنا کوئی دخل نہیں ہوتا، اس کی اپنی مرضی اور چاہت نہیں ہوتی۔ اور اگر آج سے 3-4 دن پہلے کے سبق کو یاد کریں تو انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ارادہ اور ایک قدرت، ہے نا؟ تو کوئی بھی کام ان دو کے ذریعے ہی وہ کرتا ہے۔ لیکن اب ارادہ اور قدرت سے آپ نے جو گناہ کا کام کیا اس پر تو تقدیر کو آپ حجت نہیں بنا سکتے، لیکن جو مصیبت آپ کے اوپر آ گری جس میں آپ کے اپنے ارادے اور قوت کا کوئی دخل نہیں تھا، ویسے موقع پر تقدیر کو حجت بنانا یہ درست ہے۔ مثلا غریبی، بیماری، اعزا و اقارب میں کسی کی وفات، کھیتی کا نقصان، مال کا خسارہ، تجارت میں گھاٹا، اور اسی طرح انجانے میں بھول چوک سے اپنے ہاتھ سے کسی کا قتل ہو جانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان اللہ رب العالمین پر کامل ایمان رکھتے ہوئے تقدیر کو ویسے ہی مانتے ہوئے جیسے اللہ کو مطلوب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، مانتے ہوئے تقدیر کو حجت بناتا ہے تو یہ درست ہے۔ لیکن غلطیوں اور گناہ کے کاموں پر تقدیر کو حجت بنانا درست نہیں ہے۔ خوشبخت انسان، سعادت مند انسان وہ ہے جو غلطی پر اپنے رب سے استغفار کرے اور مشکلات پر صبر کرے۔ غلطی ہو جائے تو کیا کرے؟ استغفار کرے، اور مصیبت آ جائے تو کیا کرے؟ صبر اختیار کرے۔ سورہ غافر آیت نمبر 55، اور اسی سورہ غافر کو سورۃ المؤمن بھی کہا جاتا ہے۔ ان وعد اللہ حق واستغفر لذنبک، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور تم اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرو۔ تو اس آیت کے اندر دو باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ تم اپنے گناہوں سے استغفار کرو۔ تو مصیبتوں پہ صبر کر کے گناہوں سے استغفار کون کرتا ہے؟ صحیح مومن، تقدیر کو ماننے والا، اور یہی خوش نصیب انسان، سعادت مند انسان۔ اس کے برعکس بدبخت انسان مشکلات کے وقت جزع، فزع اور بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے اور غلطیوں پر تقدیر کو حجت بنا لیتا ہے۔ دو الگ الگ پیمانے ہیں، دو الگ الگ شکلیں ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک طرف خوش نصیب انسان جو صحیح طور پر تقدیر کو ماننے والا، وہ خوش نصیب ہے۔ کیوں؟
کہ غلطی ہوتی ہے تو تقدیر کو حجت نہیں بناتا بلکہ فوراً توبہ استغفار کر لیتا ہے، اور جو مصیبتیں اللہ کی طرف سے آ جاتی ہیں ان پر صبر اختیار کرتا ہے۔ اس کے مقابل بدبخت انسان ہے، شقی انسان ہے جو مصیبتوں پر صبر نہیں کرتا اور گناہوں پر تقدیر کو حجت بناتا ہے۔ تھوڑا سا ایک مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الفتاویٰ اور اقتداء الصراط المستقیم میں اس کا ذکر کیے ہیں۔ اگر کسی نے دوسرے کو غلطی سے قتل کر دیا، ایک آدمی نے ایک دوسرے آدمی کو کیسے قتل کیا؟ قتل کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، غلطی سے ایک آدمی مارا گیا۔ اب اس مارنے والے کو لوگ ملامت کرنے لگے۔ اب وہ کہے کہ بھائی میرا اپنا کوئی قصور نہیں، میرا اپنا کوئی ارادہ نہیں، پھر بھی لوگ اس پر ملامت کر رہے ہیں، اور وہ کہے بھائی تقدیر میں تھا، ہو گیا ہے، تو اس کی یہ بات درست ہے۔ کیوں؟ اس نے قتل اپنے ارادے اور قدرت سے نہیں کیا، غلطی سے یہ قتل سرزد ہوا۔ اب اس کی پھر مثالیں دیں گے تو بہت لمبی ہے، شکاری میں بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے، کہیں کسی اور طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ مختصر یہ ہے بات کہ غلطی سے قتل ہوا اور لوگ اس پر ملامت کر رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ تقدیر میں تھا، ہو گیا، لیکن اس کے باوجود قتل کا مسئلہ ہے، اس لیے یہاں اس کی وہ غلطی یا اس کا ارادہ نہ ہونا حجت کے اعتبار سے تو مان لیا جائے گا کہ اس نے ارادتاً قتل نہیں کیا، لیکن قتل خطا کی جو سزا اللہ نے مقرر کی ہے وہ سزا اس پر نافذ ہوگی۔ ایک دوسری طرف ایک آدمی نے کسی دوسرے آدمی کو جان بوجھ کر قتل کیا، اب لوگ اس کو ڈانٹ رہے ہیں، ملامت کر رہے ہیں، اس کو برا کہہ رہے ہیں، تو ایسے وقت میں وہ کہے کہ تقدیر میں تھا، ہو گیا، تو اس کی یہ حجت قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اپنے ارادے سے اس نے کیا ہے، جان بوجھ کر اس نے یہ کام کیا ہے، اور سزا اس کو بھی مل کر رہے گی۔ اس طرح اگر ہم مثالیں دیتے چلے جائیں تو بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن مختصر اور خلاصے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے گناہوں پر تقدیر کو حجت بنانے کی اجازت نہیں دی، اور مصیبتیں، آفتیں، مشکلات جس میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، تو اس موقع پر تقدیر کو وہ حجت بنا سکتا ہے، تقدیر کو حجت بنا سکتا ہے، اور غلطی ہونے پر کوئی خطا اور سرزد کوئی غلطی اور خطا اور اس کی طرف سے کسی طرح کی کوئی کوتاہی ہونے پر وہ ضرور اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا رہے، معافیاں مانگتا رہے۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ وہاں غلطی، نادانی، جہالت یہ معاف ہے، اس کے نتیجے میں کچھ ہو جاتا ہے تو وہاں اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے بخش دیتے ہیں، لیکن قتل اور جیسے کچھ دوسرے گناہ جہاں ایک بندے کا نقصان ہو چکا ہے تو اللہ کے پاس اس کی اس غلطی کی وجہ سے سزا نہیں ہوگی، لیکن دنیا میں سامنے والے کو جو نقصان پہنچا ہے اس کی وہ تلافی بھرنی پڑے گی۔ اور ایک مومن میں اور کافر و مشرک میں تقدیر کے مسئلے میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ پرانے زمانوں میں بھی کوئی سمجھدار اور عقل مند انسان
ایمان کے کتنے ہی آخری درجے پر ہو، تقدیر کو جھٹلاتا نہیں تھا، اور جس نے تقدیر کو جھٹلایا یا بلکہ گناہ کر کے تقدیر کو حجت بنایا، قرآن کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مشرکوں کا کام تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک آیت اس مفہوم میں ہم پڑھ چکے ہیں، سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہ قرار دے لیتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کذالک کذب الذین من قبلہم، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی اسی طرح جھٹلایا۔ اب اپنے شرک کو، اپنی غلطی ماننے کے بجائے لو شاء اللہ کی مشیت پر اس کو یہ ڈال رہے ہیں، جبکہ اللہ کی مشیت شرعی طور پر جو ہے وہ یہ کہ اللہ شرک کو بالکل پسند نہیں کرتا، لیکن ان لوگوں نے تقدیر کو حجت بنایا تو ان کی یہ حجت قبول ہوئی نہیں ہوئی۔ اللہ نے کیا کہا؟ حتی ذاقوا بأسنا، حتی ذاقوا بأسنا، چونکہ یہ لوگ شرک سے توبہ نہیں کیے، اسی حال میں مر گئے اور تقدیر کو حجت بناتے رہے، تو انہوں نے ہماری سزا کو، ہمارے عذاب کو چکھا۔ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، پھر اللہ کہہ رہا ہے یہ جو بات تم کہہ رہے ہو کہ ہم جو شرک کر رہے ہیں، ہمارے باپ داداؤں نے جو شرک کیا ہے، تو یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ چاہتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس بات کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے؟ اگر ہے تو نکالو، پیش کرو۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، یہ تو صرف تمہارا وہم و گمان ہے، یہ بے بنیاد ایسے ہی ہوا میں اڑنے والی اٹکل پچو کی باتیں ہیں جو بغیر تحقیق کے تم کہہ رہے ہو۔ اور مومن کی زندگی کبھی اندھی تقلید میں نہیں ہوتی، مومن کی زندگی ہواؤں میں باتیں والی نہیں ہوتی۔ ایک مومن کی زندگی ہمیشہ اس کی بات ہو، اس کے کام ہو، دلیل پر مبنی ہوتے ہیں، آخرت کے فائدے کے پیش نظر ہوتے ہیں، اس کا کوئی اپنا وقت ضائع نہیں ہوا کرتا۔ اور غلطی انسان سے ہو جاتی ہے تو مومن سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن وہ فوراً غلطی سے توبہ کر لیتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ گناہ کر کے تقدیر کو حجت بنانا درست ہے، تو گویا کہ وہ کل بھی جیسے ہم نے ذکر کیا بہت بڑے نقصان میں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی بے دلیلوں کو ختم کرنے کے لیے، اس طرح کی باتوں کو ختم کرنے کے لیے ہی تو انبیاء کا سلسلہ جاری رکھا، رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، لوگوں کے پاس کوئی بہانہ باقی نہ رہے کہ ہمیں سمجھانے والا کوئی نہ آیا، ہمیں بتانے والا کوئی نہ آیا، اس طرح کی کوئی دلیل لوگوں کے پاس باقی نہ رہے، اس لیے تو اللہ رب العالمین نے رسولوں کا سلسلہ نازل فرمایا، جو شرک سے ڈراتے تھے، توحید کی تعلیم دیتے تھے، نیکیوں کے بارے میں تعلیم دیتے، برائیوں سے گناہوں سے ڈراتے، اور جو مانتا اس کو خوشخبری دیتے، جو نہیں مانتا اس کو دھمکیاں دیتے۔ تو اب اگر کوئی تقدیر کو حجت بناتا ہے تو پھر نبیوں کے بھیجے جانے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اور بھی دوسری بہت ساری خرابیاں ہیں۔ انسان کو قرآن و سنت سے، صحابہ کے منہج کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا ایمان درست کرنا چاہیے، اور کسی طرح کی بھی جلد بازی اور بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ جو انسان مصیبتوں میں صبر اختیار کرتا ہے، گناہ ہونے پر نادم ہو کر توبہ کر لیتا ہے، وہ بہت ہی پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ اور جو شخص بے صبری کا مظاہرہ کر کے تقدیر کو حجت بناتا ہے، اس کی الجھنیں، اس کی پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں، دل کا چین و سکون بھی اڑ جاتا ہے،
اور دوسرے بہت سارے قسم کے وہ مشکلات میں پھنس جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دیکھنے کے لیے وسائل دنیا کے بہت کچھ اس کے پاس ہوں گے، لیکن دل کی جنت سے وہ محروم ہوتا ہے، وہ اپنے قلبی راحت و سکون سے محروم ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے جو پکے مومن ہوتے ہیں، صبر کرنے والے ہوتے ہیں، کل جیسے ابو قلابہ کا واقعہ آپ نے سنا، امام ابن تیمیہ اور دوسرے کئی سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ جب مصیبتوں کے انبار ان پر ہوتے تو اس موقع پر ان کے اوپر ایک عجیب قسم کا سکون اور ایک عجیب قسم کی راحت ان کے شاگرد لوگ دیکھا کرتے ہیں۔ یہ کیسے نصیب ہوتا ہے؟ صبر کے ذریعے، اللہ کے ذکر کے ذریعے، ایمان کو اور پختہ کرنے کے ذریعے۔ ہم درمیان میں اپنے گفتگو کے بار بار امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر لا رہے ہیں، تو واقعتاً اور بھی موقع پر ہم قرآن و حدیث کے دلائل کے ساتھ ساتھ کئی ائمہ کے اقوال بھی لاتے رہتے ہیں، لیکن اس موضوع پر تقدیر کے امام ابن تیمیہ اور ان کے شاگرد رشید امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت عمدہ لکھا ہے، بہت سارے شکوک و شبہات کا انہوں نے جواب دیا اور بہت اچھے حلول پیش کیے۔ اس لیے بھی درمیان میں ان کے دلائل کو یا ان کے واقعات کو لا رہے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ آج کا سبق کہ کن موقعوں پر تقدیر کو حجت بنانا درست ہے، یہ ہم نے جانا۔ اس کا مختصر خلاصہ کیا ہے کہ ہمارے طاقت و اختیار و چاہت کے بغیر جو کچھ مصیبتیں ہمارے اوپر آ پڑتی ہیں ان میں تقدیر کو حجت بنایا جا سکتا ہے، لیکن صبر کا مظاہرہ ہونا چاہیے، صبر انسان کو کرتے رہنا چاہیے، اسی میں فائدہ ہے۔ اور آخری بات کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ کی مرضی کے مطابق جو صحیح صبر کرتا ہے اسی کے لیے بے انتہا، بے حد و حساب اجر و ثواب ہے۔ اللہ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔